السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 گھنٹے ایمانی کیفیت میں رہو، حاجی عبدالوہاب صاحب کی عجیب کارگزاری، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، جزاک اللہ۔ 24 گھنٹے ایمانی کیفیات میں رہنے کی مشق کر لو۔ اس نے یہ سمجھا کہ بھئی ایمانی مجلس قائم کر لو، آدھے گھنٹے ایمان کی باتیں کر لو اور 23.5 گھنٹے دنیا جہاں کے چکروں میں پڑے رہو۔ نہیں، ہمارے عزت نے فرمایا کہ ہر موقع پہ دل ایمانیات کے ساتھ بھرا ہوا ہو، اور اس کا طریقہ بتلایا۔ فرمایا کہ جہاں جس مجلس میں ہو اس مجلس کے رخ کو ایمانیات کے ساتھ پھیر دو۔ یہ ایمانیات کی چیزیں ہیں، اس کے تذکرے سے اپنی مجلس کو ایمانی بنا لو۔ اور اس کی مثال دی امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، خدمت والوں نے کھانا لگایا، بہت مزے کا کھانا، آج تو خدمت والوں نے کمال کر دیا، ایسا مزے کا کھانا بنایا ماشاءاللہ، ایسا لذیذ کھانا۔ اور فرمایا کہ جب یہ کھانے کی لذت کی باتیں چل رہی، واہ 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 کیا زبردست ہے۔ اب دوسرا کہہ رہا تو ہمارے علاقے میں آنا نا، وہاں ایک بڑا زبردست دال بناتا ہے، تجھے وہ کھلائیں گے۔ تیسرا کہ ہمارے علاقے میں آنا، وہاں پہ تجھے جو ہے نا فلاں چیز کھلائیں گے، وہ بڑا مزے کا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اپنے ایک ہدایات میں کہ اب اس کے رخ کو پھیر دو کہ ہاں بھائی واقعی خدمت والوں نے آج کمال تو کیا ہے، لیکن جب یہ کھانا ایسا ہے تو جنت کے کھانے کے مزے کیسے ہوں گے۔ اب جنت کے تذکرے شروع کر دو، یہ تمہاری دسترخوان جو ہے ایمانی مجلس ہو۔ اور فرمایا یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مجاہدے اور قربانی والے وہ کھانے کا ذکر کرو کہ 3 چاند نکل آتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، یا اس کا تذکرہ کرو۔ ہر وقت ایمانی کیفیت میں رہنا کہ میں نے اپنے کارخانے کا نظام کیسا چلایا، فوراً رخ پھیر دینا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ساری کائنات کا نظام کیسے چلایا۔ دنیا کی خوشنما زندگی کا تذکرہ آیا تو فوراً جنت کے خوشنما مناظر کا تذکرہ شروع کر دے۔ دنیا کی تکالیف اور بیماری اور مصیبت اور پریشانیوں کا ذکر آیا تو جہنم کی مصیبتوں اور اس کا تذکرہ شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کی۔ 2005 کی بات ہے، سبی اجتماع پہ گئے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تکلیف تھی ان کو کمر میں، لیکن وہ گاڑی میں لیٹ کر جائے پھر بھی چلے گئے۔ تکلیف تو دینی کام کے لیے کوئی عذر نہیں تھا حاجی صاحب کے یہاں، تو وہاں گئے تو بڑے مشکل سے ان کو کچھ کرایا، کچھ دوائی لگائی، کچھ ورزش کرایا، تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ سفر میں تکلیف میں تھے، وہاں سو گئے۔ صبح فجر کے بعد بیان بھی ان کا تھا۔ اب رات بھر میں بیٹھا رہا کہ شاید کوئی تکلیف کی وجہ سے اٹھے، پکڑ کے لے کے جانا ہو استنجے کے لیے اس کے لیے، لیکن اس سب کو اللہ نے ایسا وہ کیا کہ بڑے اطمینان سے سوتے رہے، اور سوتے ہوئے ساری رات بیان کرتے رہے۔ جب آدمی دن میں جو بولتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خواب میں بھی وہی بلواتے رہے۔ پورے گھڑی دیکھ کر 1.25 گھنٹے پوری انہوں نے اپنے فجر کا بیان جو ہے وہ رات ہی کو پورا کر لیا۔ جب صبح تہجد میں اٹھے تو تہجد وغیرہ پڑھ کے کہنے لگے چلو چاند چلتے ہیں ممبر پہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی بیان ہے۔ میں نے کہا بیان تو رات کو آپ کر چکے ہیں۔ جسے فرماتے تھے جب کوئی حال آیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارا رخ کس کی طرف پھرا۔ جب ہم ہر وقت اللہ کے تذکرے میں رہیں گے اور ایمانی کیفیت میں رہیں گے، جب بھی کوئی حال آئے گا، اچھا حال یا برا حال، ہمارا رخ اللہ کی طرف پھر رہا ہو، رجوع الی اللہ، وہ اسی کا ہوگا، اسی کا رخ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ کارگزاری حاجی عبدالوہاب صاحب کی تھی، مگر بیان مولانا خورشید صاحب نے کیا، تو ہمیں ہر حال میں ایمانی کیفیت میں رہنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور دین کا کام کرنا چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ جزاک اللہ۔